الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کا ٹاپک ہے ہمارا اسلام دا کریٹر آف دا ماڈرن ایج۔ تو ایک مولانا کی کتاب ہے اسی ٹاپک پر، اسلام دا کریٹر آف دا ماڈرن ایج۔ تو اس میں آپ کو ساری ڈیٹیل ملے گی، یہ میں آپ کو دکھاتی ہوں اس کا ٹائٹل۔ یہ کتاب ہے، یہ اردو میں بھی ہے اور انگریزی میں بھی ہے۔ یہ اس ٹاپک پر آپ کو ڈیٹیل جس کو جاننا ہو تو وہ اس کتاب کو دیکھ سکتا ہے۔ تو ایک بار اصل میں مولانا سے کسی نے پوچھا کہ اسلام کو اگر تاریخ سے نکال دیا جائے تو تاریخ میں کیا کمی رہ جائے گی؟ تو مولانا نے جواب دیا، وہی کمی جو اسلام سے پہلے تاریخ میں تھی۔ تو وہ آدمی بہت ہی ہائیلی ایجوکیٹڈ تھا، تو اس بات کو سمجھ گیا اور پھر اس نے مزید کچھ سوالات نہیں کیے۔ تو پھر مولانا اس پر سوچنے لگے اور انہوں نے پوری تھیم اس پر ڈیولپ کیا اور کتاب لکھی۔ تو اس میں آپ لوگ یہ سوچیں گے کہ مذہب ہو یا اسلام ہو تو اس کا جدید ترقیوں سے کیا رشتہ ہے؟ تو اسی کو میں آج واضح کرنے کی کوشش کروں گی، کیونکہ اسلام اصل میں تو ایک مذہب ہے اور ہر مذہب وہی ہوتا ہے جو آخرت کی کامیابی کا راستہ دکھاتا ہے، ہدایت کا راستہ دکھاتا ہے، خدا سے تعلق جوڑتا ہے، تو موت کے بعد کیا ہونے والا ہے اس کے بارے میں بتاتا ہے۔ لیکن یہ ایک ایسی بلیسنگ ہے خدا کی طرف سے کہ جب وہ آتی ہے تو اس کے نتیجے کے طور پر بہت ساری دوسری بلیسنگز بھی انسان کو ملتی ہیں، اور اس جو مادی شکل میں وہ ریفلیکٹ کرتی ہیں اسی کو ہم کہتے ہیں سائنسی ترقیاں، صنعتی ترقیاں اور بہت ساری دوسری باتیں جو اسلام کے جلوہ میں آئیں۔ تو جو سب سے بڑی بات تھی وہ یہ کہ اسلام نے بتایا کہ خدا جو ہے وہ خالق ہے اور باقی تمام چیزیں مخلوق ہیں۔ اس سے پہلے کیا تھا کہ انسان ہر جو ویزیبل چیز ہوتی تھی، نمایاں چیز ہوتی تھی، پرامیننٹ جو چیز ہوتی تھی، اس کی وہ پرستش کرنے لگتا تھا۔ تو یہ جو فطرت ہے، نیچر ہے، اسی کو کانکر کرنے سے ہی تو ساری ترقیاں وجود میں آئی ہیں، اور ہم اسی کو پوچھتے رہے پوری دنیا میں۔ تو اسی وجہ سے ہم نے سوچا بھی نہیں کہ اس کو ہم کانکر کریں، اس کی تسخیر کریں، اس پر انویسٹیگیشن کریں، آبزرویشن کریں، اور اس میں جو ڈسکوریز کریں، اور اس کی وجہ سے ایک نئی ایڈوانسڈ سویلائزیشن وجود میں آئے۔ تو یہ ہوا کہ ہر چیز تو ہولی تھی، تو وہ کرتے کیسے، اس پر انویسٹیگیشن کیسے کر سکتے تھے؟ ان کی ہمت بھی نہیں پڑتی کہ وہ جب دیوتا ہے تو دیوتا کے اوپر کام کیسے کریں گے۔ تو ایک بہت ہی دلچسپ بات آپ کو بتاؤں گی کہ جو ہمارے جو ڈیز ہیں، سنڈے سے لے کر کے سیٹرڈے تک، وہ سب دیوتاؤں کے نام پر ہیں۔ تو سنڈے جو ہے وہ سنس ڈے، کیونکہ پرانے زمانے میں جو سب سے نمایاں چیز انسان کو لگی وہ سن تھا۔ سن کو اگر آپ دیکھیں، کہیں سمندر کے کنارے ہوں آپ یا صحرا میں ہوں، تو سن کو جب رائز کرتا ہے تو بہت ہی اسپیکٹیکولر اس کا سائٹ ہوتا ہے، زبردست، آدمی کو بالکل مبہوت کر دے۔ تو اس لیے وہ ہمیشہ سن کو دیوتا سمجھتا رہا، اور پھر سن سے جو ساری بینیفٹس ملتے تھے انسان کو، وہ سن نہ ہو تو یہاں لائف ہی نہ ہو ارتھ پر۔ سارے لوگ جو ہیں وہ ہر چیز، ہماری فصل پالے کی نظر ہو جائے گی، انسان جو ہے وہ اس کی وہ ٹھنڈے میں سب بالکل اتنی ٹھنڈ ہوگی کہ آدمی کا یہاں سروائیول ہی ناممکن ہو جائے گا۔ تو اس لیے سن کو ہمیشہ جو ہے ریورنس کی نظر سے دیکھا گیا۔ تو اسی طریقے سے ٹیوزڈے ہے، ٹیوزڈے کا اصل لفظ تھا TIU، یہ تھا گاڈ آف وار یعنی گاڈ آف اسکائی۔ وینسڈے تھا ووڈنس ڈے،
वोडेन्स जो था वोडेन वो चीफ गॉड था, वो तमाम दूसरे गॉड्स का इंचार्ज था। फिर थर्सडे है थॉर्स डे, तो थॉर्स डे जो है थंडर, पहले कदीम ज़माने में इंसान थंडर से बहुत डरता था, समझता था कि बादशाह वो देवता जो हैं वो नाराज़ हो गए हैं, तो फिर उनको प्लेकेट करने के लिए बहुत कुछ कुर्बानियाँ अदा की जाती थी, तो वो गॉड ऑफ थंडर था। फ्राइडे था, ये देवी का दिन था, फ्रेयाज डे, ये गॉड ऑफ लव वीनस। सैटरडे जो है वो सैटर्न्स डे, सैटर्न जो था वो रोमन गॉड ऑफ एग्रीकल्चर था। तो आप इससे समझ सकते हैं कि किस तरीके से हर चीज़ पर ये शिर्क छाया हुआ था, हर चीज़ जो है वो ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप थी, ऑब्जेक्ट ऑफ रेवरेंस थी। तो इसकी बहुत सारी मिसालें हैं, उसमें से एक मिसाल मैं आपको चाँद की देती हूँ कि चाँद जब पहली बार जब स्पेसशिप का बनाया गया और नील आर्मस्ट्रांग ने 1969 में चाँद पर गए और वो पहला कदम वहाँ रखा, तो इतना वो थ्रिलिंग न्यूज़ थी, वो सारी दुनिया उसको देख रही थी। कहते हैं ये पहला इवेंट था जिसको 500 मिलियन लोगों ने टेलीवाइज्ड देखा, टेलीविज़न पर देखा। तो जब एक मजहबी आदमी जिसको जो कि चाँद को पूछता था, उसको जब ये मालूम हुआ कि चाँद पर कदम रख दिया गया है, तो उसको यकीन नहीं आया, उसने कहा वो कोई दूसरा चाँद होगा। तो आप समझ सकते हैं कि सुपरस्टिशन जो है कितना गहराई से रच बस गया था इंसान के अंदर। हर चीज़, चश्मे हों, नदियाँ हों, समंदर हो, पहाड़ हों, जलजले हों, बिजली हो, और हर चीज़ देवी देवता थी। जो चीज़ें नुकसान पहुंचाती थी उसको तो वो समझते थे कि गॉड जो है वो नाराज़ हो गया है, तो इस वजह से ये सब कर रहा है, तो उसके लिए बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ होती थी। अब हमारी जो राइटिंग है, जो स्क्रिप्ट है, वो भी उसी का विक्टिम थी, सुपरस्टिशन का। तो उसकी वजह से क्या होता था, जो कुछ हमारे पास था उसमें कोई तरक्की नहीं होती थी। आज जैसे साइंसी दौर है तो रोज़ाना तरक्कियां हो रही हैं, तो कोई तरक्की नहीं होती थी, क्योंकि वो समझते थे कि ये तो सब कुछ देवताओं का गिफ्ट है, इसमें तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। तो एक मिसाल हम ज़ीरो की लेते हैं। अब सब लोग जानते होंगे ज़ीरो जो है इंडिया में ईजाद हुआ, उसमें कई लोगों ने काम किया, लेकिन जो मेन नाम आता है वो ब्रह्मा गुप्ता का था। तो आप देख सकते हैं कि हर ज़माने में बड़े बड़े दिमाग पैदा हुए, लेकिन उनको सोसाइटी का, लोगों का कोई सपोर्ट नहीं मिलता था, इसलिए वो बड़ी बड़ी इजादात कर कर भी उनको कुछ उससे कुछ फ़ायदा नहीं होता दुनिया को, क्योंकि वो एक्सेप्ट ही नहीं करते थे। हर चीज़ तो वर्शिप करते थे, जो उनके पास था उसको वो देवता का देन समझते थे, और कोई नई चीज़ एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थे। तो जो ज़ीरो था, जब उससे ज़ीरो ईजाद होने से पहले जो गिनती थी इंडिया में, वो ये थी कि वो वर्ड्स थे कुछ, वो उसको कुछ न्यूमरल्स को रिप्रेजेंट करते थे। मिसाल के तौर पर सहस्रा 1000, आयोता ये था 10,000, लक्षा 1 लाख, और कोटि 10 लाख। तो आप समझ सकते हैं कि ऐसे अल्फाज के साथ मैथ्स की तो कोई तरक्की हो ही नहीं सकती। जब मैथ्स की तरक्की नहीं हो सकती तो कोई भी प्रोग्रेस और डेवलपमेंट साइंस की फील्ड में हो ही नहीं सकता, क्योंकि साइंस की तमाम तरक्कियां मैथ्स पर बेस्ड हैं। किसी ने सही कहा है कि गॉड इज़ द ग्रेटेस्ट मैथमेटिशियन, तो इसके बगैर कोई काम नहीं हो सकता था। और न सिर्फ ये, बल्कि रोमन न्यूमरल में भी यही था। रोमन न्यूमरल तो वही हैं कि जैसे एल है, एल स्टैंड्स फॉर 50, एक्स स्टैंड्स फॉर 10। तो अगर हमको 83 लिखना है तो एल लिखेंगे, 3 टाइम्स 10 लिखेंगे, फिर 1 जो वो होता है आई, वो लिखेंगे तो 83 बनेगा। अब उसमें आप कोई भी मैथ्स कैसे कर सकते हैं। तो एक विल्फ्रेड ब्लंट ने लिखा है कि हमारी जो तरक्कियां जो हज़ारों बरस से रुकी हुई थी, उसका जो मेन रीज़न था वो यही था, हमारे न्यूमरल्स का क्लमजीनेस, मतलब इतने बेकार न्यूमरल थे कि उसमें कोई काम नहीं हो सकता था।
تو اسلام نے جو سب سے بڑا کام کیا کہ ایک ماحول پیدا کیا، کیونکہ جو بیسک چیز تھی کہ اللہ کریٹر ہے اور باقی تمام چیزیں مخلوق ہیں، وہ آبجیکٹ آف ریورنس نہیں ہیں، تو اس کی وجہ سے لوگوں نے اس کو ہر چیز کو سمجھا کہ ہم اس پر کام کر سکتے ہیں، اس پر ریسرچ کر سکتے ہیں، اس میں ڈیولپمنٹ لا سکتے ہیں۔ تو یہی ہوا زیرو کے ساتھ بھی۔ زیرو تقریباً 200 سال پہلے ایجاد ہوا تھا، لیکن اس ایک کوٹری میں سمجھ لیجئے کہیں بند الماری میں رکھا ہوا تھا، اس کو کسی نے ایکسیپٹ ہی نہیں کیا۔ تو جب عباسی سلطنت قائم ہوئی اور خلیفہ المنصور نے یہ ایک بیت الحکمہ قائم کیا، ہاؤس آف وزڈم، تو بیت الحکمہ کے تحت انہوں نے تمام دنیا کی کتابیں جمع کی ٹرانسلیشن کے لیے۔ تو ہر جگہ انہیں اپنے آدمی بھیجے کہ تمام کتابیں لے آؤ، سب کا عربی میں ترجمہ ہوگا، کیونکہ یہی پہلا اسٹیپ ہوتا ہے ترقی کا۔ تو جب وہ روم گیا ان کا آدمی کتابیں لانے کے لیے، تو وہاں کے چرچ کا جو پادری تھا اس نے ان کتابوں کو جو فلسفے وغیرہ کی تھیں وہ سب انہوں نے ایک الماری میں بند کر کے لاک اینڈ کی میں رکھی ہوئی تھیں۔ وہ سمجھتے تھے کہ کتابیں پڑھ کے لوگ بگڑ جائیں گے، دین سے پھر جائیں گے۔ تو دین سے نہیں پھر جائیں گے، بلکہ جو بگڑا ہوا دین ہے، جو بے بنیاد عقیدے دین کے میں انٹروڈیوس کر لیے گئے ہیں، اس سے پھر جائیں گے۔ تو وہ انہوں نے بہت ہی خوشی سے وہ ساری کتابیں دے دی کہ جاؤ اب تم لوگ بگڑو گے تو کتابیں لے جاؤ۔ تو اس طریقے سے ساری کتابیں ترجمہ ہوتی رہیں۔ تو اب چونکہ اسلام کا جو امپائر تھا وہ تقریباً پوری آباد دنیا میں تھا، تو کہیں ڈائریکٹ انڈائریکٹ ہر جگہ مسلمانوں کا غلبہ تھا۔ تو جب ان کو پتہ چلا کہ ایک ایسا ادارہ قائم ہوا ہے جہاں ساری کتابوں کے ترجمے ہو رہے ہیں، تو یہاں سے بھی ایک پنڈت جو ہیں وہ کتاب لے کر کے سدھانتا اور ایک اور میتھس پر کتاب تھی، 2 کتاب لے کر وہ خلیفہ منصور کے پاس گئے۔ تو خلیفہ منصور نے اس کتاب کے ترجمہ کروایا۔ پھر بیت الحکمت کا انچارج ایک بڑا میتھمیٹیشین تھا الخوارزمی، تو اسی کے نام سے الگوریدم ہے، میتھس میں اس کا بہت زیادہ اثر ہے۔ تو اس نے وہ کتاب کو وہ پڑھا، زیرو کا جو ہے نیومرل، اور زیرو صرف 1 سے 9 تک گنتی ہے، اس کے بعد زیرو سے آپ بڑے سے بڑا حساب کر سکتے ہیں۔ تو اس کو یہ بہت زیادہ فیسینیٹنگ لگا۔ پھر اس نے اس زیرو کو ایکسیپٹنس حاصل کرنے کے لیے اس نے ایک بہت بڑا آرٹیکل لکھا اور اس کو ایڈوکیسی کی اس کی کہ زیرو کو ایکسیپٹ کیا جائے اور یہ بہت زیادہ جو ہے مفید ہے اور اس سے ساری ترقیاں ہوں گی۔ تو اس طریقے سے وہ زیرو جو ہے پورے عرب دنیا اس وقت مطلب عرب کا مطلب مسلم امپائر، تو ساری دنیا میں زیرو پھیل گیا، لوگ اس سے کام کرنے لگے۔ تو اس کے بعد جو ہے وہاں پر جب اسپین میں مسلمانوں کی حکومت قائم ہوئی، تو اسپین میں چونکہ اسپین یورپ کے پاس تھا، تو وہاں سے لوگ آنے لگے اسپین کی کالجز اور یونیورسٹیوں میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے۔ تو اسی میں سے ایک لیونارڈو تھا، تو لیونارڈو نے بھی ایک عرب استاد سے تعلیم حاصل کی تھی، اور پھر اس نے وہ الخوارزمی کی کتابیں پڑھیں، اور وہ کتابیں اس کو بھی بہت لگی کہ بہت امپورٹنٹ ہے یہ زیرو جو ہے، تو اس کا انڈکشن ہونا چاہیے ہمارے تعلیم میں۔ تو جب اٹلی کے بادشاہ نے اس کے بارے میں سنا تو اس نے لیونارڈو کو بلایا، کیونکہ وہ ساری کتابیں پڑھے ہوئے تھا اور وہی باتیں کرتا تھا، تو بادشاہ کو لگا کہ اس کو دربار میں بلانا چاہیے اور اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ تو بلایا اس کو اور اس کی بڑی آبھگت کیا، اور اس طریقے سے وہ ساری کتابیں جو ہیں وہ اٹالین زبان میں ساری کتابیں ترجمہ ہوئیں۔ کسی نے لکھا ہے کہ تقریباً 300 کتابوں کے ترجمے ہوئے۔ تو اس طریقے سے وہ سارا علم جو مسلمانوں نے جمع کیا تھا، تو وہ صرف ترجمے نہیں تھے بلکہ اس میں بہت کچھ اضافے تھے، وہ سب یورپ پہنچ گیا۔ لیکن اس میں اتنا ٹائم لگ گیا، 200 برس میں تو وہ مسلم پیریڈ میں وہاں پہنچا
بغداد پہنچا، بغداد سے ساری دنیا میں پہنچا، اس کے بعد وہ اسپین پہنچا، اسپین کی کتابیں جب ترجمہ ہوئیں اور یورپ میں لوگوں نے اس کو پڑھا تو اس میں 500 سال لگ گئے. تو اگر یہ زیرو ٹائم سے لوگوں تک پہنچ جاتا تو ہماری جو ترقیاں ہیں وہ 500 سال پہلے ہو جاتی. تو تقدس کا جو ریورنس کا جو سیکریٹنس کا جو نظریہ تھا اس سے لوگوں کو بہت فائدے جڑ گئے تھے اصل میں. اب مثال کے طور پر جو ریلیجس لیڈرز تھے تو ان کی ہیجمنی قائم ہو گئی تھی، ان کا غلبہ قائم ہو گیا تھا، تمام عوام جو ہیں ان کے انڈر میں تھے کیونکہ وہ اپنے آپ کو خدا کا ریپریزنٹیٹیو مانتے تھے. تو وہ ایک قسم کا وہ ایک انٹرمیڈیری بن گئے تھے، انٹرمیڈیری بٹوین گاڈ اینڈ مین. تو اس طریقے سے ان کا جو ہے اتنا زیادہ غلبہ تھا کہ کوئی ان کے خلاف کچھ بول نہیں سکتا تھا. پھر اس کے بعد وہ اپنے پاور کا، اپنی دولت بہت جمع ہو گئی تھی تو اس کا مس یوز کرتے تھے. اب بادشاہوں کے لیے بھی وہی تھا کہ وہ گاڈ کنگ بن گئے تھے، خدا کے ریپریزنٹیٹیو بن گئے تھے کیونکہ ہر بڑی چیز کو عوام پوچھتے تھے تو وہ تو بڑے لگتے ہی تھے دیکھنے میں، وہ بہت شان و شوکت سے رہتے تھے. اس کا آپ دیکھیں گے قرآن میں ہے جب فرعون نے حضرت موسیٰ سے کہا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب ہوں. تو یہ وہی حال ہوا جو ایک سیئنگ ہے کہ پاور کرپٹس اینڈ ایبسولوٹ پاور کرپٹس ایبسولوٹلی. تو ان لوگوں نے بالکل ہی کرپشن پھیلا رکھا تھا کیونکہ ان لوگوں کے خلاف کوئی آواز نہیں اٹھتی تھی، عوام کے اندر کوئی آزادی نہیں تھی، ان کے اندر ایکوالٹی نہیں تھی، سب کچھ جو تھا وہ ایلیٹ کلاس کے پاس تھا. تو یہ جو نیکسس تھا مذہبی پیشوا اور بادشاہوں کا، اس کی وجہ سے ان کو زیر نہیں کیا جا پا رہا تھا. ایک پوری امپائر، ساسنیڈ امپائر، رومن امپائر، تو یہ ساری امپائرز ان کی سپورٹ پر قائم تھیں اور کوئی ان کا کچھ کر نہیں سکتا تھا. جو جنگیں ہوئیں اسلام میں تو وہ وہی اسی لیے ہوئیں کہ یہ امپائر کو توڑا جائے تاکہ یہ جو مذہبی لوگوں نے راستہ بند کر رکھا ہے بالکل ترقیوں کا، وہ راستہ کھلے اور عوام تک جو بینیفٹس ہیں، جو بلیسنگز ہیں خدا کے مذہب کی، خدا کے توحید کے کانسیپٹ کی، وہ تمام دنیا تک پہنچ جائے. تو یہی دونوں امپائر جو تھیں وہ بالکل روڈ بلاک کی طرح کام کر رہی تھیں، کچھ بھی کرنے نہیں دیتی تھیں عوام کو. ریلیجس پرزیکیوشن تھا، کوئی بھی نہ مذہب کی فیلڈ میں کوئی کچھ کام کر سکتا تھا، بس جو اسٹیٹ ریلیجن تھا بس اسی پر چلنا تھا، نہ سائنس میں کوئی ترقی ہو سکتی تھی. تو اس طریقے سے تقریباً 1000 برس تک لوگ جو ہیں بالکل ہی اسی حالت میں رہے کہ چند لوگوں کے پاس پاور تھا، پیسہ تھا اور باقی تمام لوگ غریب تھے. تو اس کا ایک مثال ہم چرچ کا دیتے ہیں کہ پہلے قدیم زمانے میں 2 تھیوری چلتی تھی، ایک جیو سینٹرک اور ایک ہیلیو سینٹرک. تو جیو سینٹرک تھیوری جو تھی، جو ٹالمی نے بنائی تھی، جو ان کا نظریہ، تو وہی جو ہے وہ غالب آ گیا کیونکہ وہ چرچ کے لیے وہ بہت فائدہ مند تھا، فیوریبل تھا. اصل میں چرچ کا جو نظریہ تھا، دیکھیے بائبل میں یہ نظریہ نہیں ہے لیکن چرچ نے کچھ نظریے بنا رکھے تھے تو وہ اس سے وہ ٹکراتا تھا. تو جو ہیلیو سینٹرک تھیوری تھی، ہیلیو سینٹرک یعنی سن جو ہے اس کے گرد تمام پلینٹس ارتھ سمیت گھوم رہے ہیں، اور جیو سینٹرک میں زمین سینٹر میں ہے، باقی تمام پلینٹس سن سمیت اس کے گرد گھوم رہے ہیں. تو جو چرچ تھا اس کو یہ چیز زیادہ فیوریبل لگی کہ ارتھ شوڈ بی ایٹ دا سینٹر، کیونکہ کرائسٹ واز بورن آن ارتھ، تو ارتھ مسٹ بی اے ویری ویری امپورٹنٹ پلیس، کہ ارتھ میں اتنا بڑا واقعہ پیش آیا اور کرائسٹ جو ہیں وہ انہوں نے تمام انسانیت کا کفارہ ادا کیا. تو ان کا یہ عقیدہ تھا کہ حضرت آدم نے جو گناہ کیا وہ حضرت آدم نہ معاف ہوئے، نہ جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ تمام کے تمام لوگ جو ہیں، تمام بچے جو ہیں گناہ گار ہوتے ہیں. اسی لیے عیسائیوں میں
جیسے کوئی بچہ ہوتا ہے اس کو فوراً 1-2 دن کے اندر ہی اندر اس کو چرچ لے جاتے ہیں، کچھ رسمیں ادا کرتا ہے پادری، تو اس طریقے سے وہ سن کو ایبسالو کرتا ہے۔ تو اس طریقے سے ان کا جو یہ عقیدہ تھا اس کے لیے وہ جو ہے جیو سینٹرک تھیوری بہت ہی مفید مطلب تھی۔ اس سے کیا ہوتا تھا کہ ارتھ از ایٹ دا سینٹر آف دا سولر سسٹم آف دا یونیورس، تو اس طریقے سے وہ ان کے عقیدے کو بہت تقویت ملتی تھی۔ تو اس لیے وہ جہاں کوئی سائنس کی ڈسکوریز ہوتی وہ بھی سائنس کی ڈسکوریز تھی۔ ہیلیو سینٹرک تھیوری تو وہ بہت ہی سختی سے ظلم کرتے تھے اور بہت ہی لوگوں کو پھانسی دی گئی، بہت لوگوں کو سزائیں دی گئیں، یہاں تک کہ گلیلیو جس نے ٹیلیسکوپ بنایا اور اس نے تمام چیزوں کو ٹیلیسکوپ سے دیکھا اور اس نے سب بتایا کہ ارتھ جو ہے وہ سن کے چاروں طرف ریوالو کر رہی ہے، تو ان کو گلیلیو کی بھی سزا دی گئی۔ اس کو بلایا گیا اس کو کہ معافی مانگے چرچ میں، تو گلیلیو جو اپنی جان بچانے کے لیے اس نے چرچ میں جا کے کہا، جو جیوری قائم تھی، جا کے کہا کہ سن ریوالوز اراؤنڈ دا ارتھ، لیکن جب وہ باہر نکلا تو اس نے کہا کہ دا ارتھ اسٹل ریوالوز اراؤنڈ دا سن۔ تو یہ تھا کہ کسی کو بھی بخشا نہیں جاتا تھا، کوئی بڑا ہو چھوٹا ہو، اس سے کوئی مطلب نہیں تھا۔ تو یہی سب باتیں تھیں جن کی وجہ سے کوئی ترقی نہیں ہو رہی تھی، اور ایجوکیشن بھی ایلیٹ کے کلاس کے لیے تھا، کہ ایجوکیشن صرف کلرجی کے لیے تھا اور رائل کلاس یا کچھ بڑے لوگوں کے لیے تھا، عوام کے لیے ایجوکیشن تھی ہی نہیں۔ تو عوام کچھ جانتے ہی نہیں تھے کہ مذہبی آسمانی کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے، جو ان کے جو پریسٹ کہتے تھے وہ آنکھ بند کر کے بلائنڈ فیتھ میں وہ مان لیتے تھے۔ ایکوالٹی تو تھی ہی نہیں کہ وہ کچھ سوچتے کہ ہم بھی کچھ بول سکتے ہیں۔ تو اس طریقے سے نہ دنیا میں ریلیجس فریڈم تھی، نہ انٹلیکچول فریڈم تھی، تو یہ جو ہے اس کی وجہ سے کوئی بھی ترقی نہیں ہو رہی تھی۔ تو اسلام نے جو ہے کہا جاتا ہے کہ رینیسانس سے ترقیاں ہوئیں، ساری ترقی کو رینیسانس سے ایٹریبیوٹ کرتے ہیں، حالانکہ یہ بالکل غلط ہے، کیونکہ رینیسانس جو ہوا وہ گریک جو سائنسز اور آرٹس تھے اس کا ریوائول تھا، تو وہاں پر تو آرٹس اور فلسفے میں کام ہوا تھا، سائنس میں تو کچھ کام ہی نہیں ہوا تھا، تو ترقیاں کیسے ہوتی؟ تو کیونکہ وہاں پر سائنس، وہ زمانہ ایسا تھا کہ سائنس پر کوئی اگر کام کرتا تو وہ اس کو بالکل ختم کر دیا جاتا تھا۔ جیسے آرکمیڈیز تھا، کہتے ہیں کہ وہ میتھمیٹیشین تھا، تو وہ ریت پر کوئی سوال حل کر رہا تھا تو ہر چیز کو بدعت سمجھتے تھے، انوویشن سمجھتے تھے، تو اس کو ایک رومن فوجی نے اس کو وہیں مار دیا، اتنے بڑے بڑے لوگوں کو۔ تو کچھ انفرادی طور پر انڈیویجولز آپ کو ملیں گے جنہوں نے کام کیا، لیکن اس کام کی سوسائٹی میں کوئی سپورٹ نہیں تھی، کسی نے ان کا ساتھ نہیں دیا۔ سقراط کو زہر کا پیالہ پلایا گیا، کس جرم میں؟ ایتھنز کے نوجوانوں میں آزادانہ غور و فکر کا مزاج بنا رہا ہے۔ تو فریڈم آف تھاٹ تو تھی نہیں، بغیر فریڈم آف تھاٹ کے کوئی ترقی ہو ہی نہیں سکتی۔ تو اس طریقے سے جو ایکسپیریمنٹل نالج ہے، اسلام نے پہلی بار ایکسپیریمنٹس کیے، آبزرویشن کیے، مطلب مسلمانوں نے، کیونکہ ان کے نزدیک خدا جو ہے وہ کریٹر تھا، باقی تمام چیزیں مخلوق تھیں، تو اس وجہ سے ان کو بے دھڑک انہوں نے ہر چیز پر ریسرچ کی۔ تو جو ایکسپیریمنٹس ہیں، آبزرویشن ہیں، بہت سارے اورینٹلسٹ نے انسائکلوپیڈیا میں آپ دیکھ لیجئے، تو باقاعدہ انہوں نے بتایا ہے کہ یہ صرف عربوں کی وجہ سے دنیا میں یہ آیا۔ تو کیونکہ گریک کے ہاں یہ ایکسپیریمنٹس تھا ہی نہیں۔ برٹرینڈ رسل جو اتنا بڑا فلسفی تھا، اس نے کہا کہ گریکس کا یہ حال تھا کہ ارسطو جو سب سے بڑا فلاسفر مانا جاتا ہے، اس نے کہا کہ عورتوں کے منہ میں دانت کم ہوتے ہیں، تو اس نے اس کا مذاق اڑایا ہے کہ اس کے 2 بیویاں تھیں، دانت کو گن نہیں سکتا تھا،
تو یہ حال تھا دنیا کا کہ وہ ایکسپیریمنٹ نہیں کرتے تھے، بے بنیاد قیاسات، فرضی قیاسات پر اپنی جو سیلاجزم کھڑی کرتے تھے۔ تو پہلی بار جو ہے دنیا میں یہ ہوا کہ ہر چیز پر آبزرویشن کیا جانے لگا، ایکسپیریمنٹس کیا جانے لگا، اور تمام لوگوں کو موقع ملا، کیونکہ جب ایکوالٹی ہوتی ہے، تمام ریلیجن، ایجوکیشن فار آل ہوتا ہے، تب کیونکہ دیکھیے ہر انسان میں خدا نے کچھ نہ کچھ ٹیلنٹ دیا ہے، تو اگر آپ ایک بڑی میجورٹی کو آپ کچھ کام ہی نہیں کرنے دیں گے، صرف ایلیٹ کلاس کام کرے گی، تو ایلیٹ کلاس تو پہلے ہی پیمپرڈ ہوتی ہے، تو وہ کیا کام کرے گی؟ تو میجورٹی عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ جو ہیو ناٹس ہوتے ہیں وہی ان کے اندر بہت زیادہ انسینٹیو ہوتا ہے، اور وہی محنت کر کے کچھ اچیو کرتے ہیں۔ جتنے بھی آپ بڑے بڑے لوگوں کو انسائکلوپیڈیا میں دیکھیے تو وہی ہیں جنہوں نے بہت مصیبتیں اٹھائی ہیں ابتدائی لائف زندگی میں۔ تو اس طریقے سے اسلام نے فریڈم آف تھاٹ دیا، ایکوالٹی دی، مذہب، تعلیم سب کے لیے، تقریباً گھر گھر اسکول تھے، اور گھروں میں عورتیں پڑھایا کرتی تھیں، تو جب بچے تھوڑا سا پڑھ لیتے تھے تب وہ باہر کسی دوسرے شہر میں دوسری جگہ وہ چلے جاتے تھے پڑھنے کے لیے، تو تقریباً گھر گھر ایجوکیشن ہوئی، تو اس کی وجہ سے تمام لوگوں کو موقع ملا۔ تو یہ جو اسپرٹ آف انکوائری ہے یہ عربوں نے ڈیولپ کیا، تو اسپرٹ آف انکوائری جو ہے وہ جڑ ہے تو سائنس کی، اور اسی کی وجہ سے تمام سائنس کی ترقیاں ہوئیں۔ اور دوسری بات ہے کہ پہلے زمانے میں مذہبی علم اور فزیکل سائنسز سب مذہب کے انڈر میں کر دیا گیا تھا، تو جہاں کوئی وہ دیکھتے کہ کوئی چیز بھی مذہب سے ٹکرا رہی ہے، بس اس کو ختم کر دیتے، اس کو ہاؤس اریسٹ کر دیتے، اس کو مار ڈالتے، تو اس طریقے سے اس کو در بدر کر دیتے، دوسرے شہر بھیج دیتے، اس کو کام نہیں کرنے دیتے، اس کی لائبریری جلا دیتے۔ تو اسلام نے اول دن ہی اس چیز کو الگ کر دیا، کیونکہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تھے، تو ایسا ہوا کہ کچھ لوگ کھجور کے پیڑ پر چڑھے ہوئے کچھ کر رہے تھے، تو آپ نے پوچھا کیا کر رہے ہیں؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ نر اور مادہ کو ہم ملاتے ہیں تو اس طریقے سے فرٹیلائز ہوتا ہے، تو انہوں نے کہا یہ سب کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس سال وہ کم آئی، فصل کم ہوئی، تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ فصل کم ہوئی، لوگوں نے پالینیشن نہیں کیا، تو رسول اللہ نے کہا کہ جب میں اللہ کے بارے میں کچھ کہوں تو اس کو تم ایز اٹ از مانو، لیکن اگر میں دنیا کے بارے میں کچھ کہوں تو اس کو اپنے تجربے سے سمجھو۔ تو آپ نے کہا تم اپنی دنیا کے بارے میں زیادہ جانتے ہو، تو پہلے دن سے ہی دنیا اور دین کو الگ کر دیا گیا۔ تو اس طریقے سے وہ جو سپرسٹیشنز کا جو مینٹل بلاک تھا وہ اسلام نے ختم کیا، اور اس طریقے سے وہ جب مینٹل بلاک ختم ہو گیا تو ایک سیلاب آ گیا، تمام لوگ جو ہیں وہ اس ترقی میں لگ گئے۔ اسپین میں اتنا کام ہوا کہ وہ سارے لوگ یورپ سے دور دور سے وہاں پڑھنے آیا کرتے تھے، تو اور ساری کتابیں جو ہیں یورپی زبانوں میں ترجمہ ہوئی، اور انسائکلوپیڈیا میں ہے کہ 15ویں 16ویں صدی تک وہ کتابیں پڑھائی جاتی رہیں لوگوں کو۔ تو اس کے بعد اس نے انسائکلوپیڈیا میں لکھا ہوا ہے کہ مسلمانوں نے 16ویں اور 17ویں صدی کے سائنسی انقلاب کے لیے گراؤنڈ پریپیئر مینٹل بلاک ختم کیا، تمام ماحول سازگار کیا، اسپرٹ آف انکوائری آئی، ایکوالٹی آئی، ایجوکیشن فار آل آئی۔ تو اس طریقے سے انہوں نے ایک پورا ماحول تیار کر دیا آئندہ کی ترقیوں کے لیے۔ تو ایک کتاب ہے رابرٹ بریفالٹ کی، اس میں انہوں نے لکھا ہے، کتاب کا ٹائٹل ہے میکنگ آف ہیومینٹی۔ تو اس میں انہوں نے لکھا ہے اٹ از ہائیلی پرابیبل دیٹ بٹ فار دی عربس modern industrial civilization would never have arisen at all۔ تو اب آج ہم اتنا ہی بات کریں گے، اس کے بعد آئندہ کچھ دوسرے اسپیکٹس
اسی ٹاپک پر لیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔